اللہ کی قسم جڑواں اولاد ہی پیدا ہوگی۔ عید الفطر کی چاند رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ۔ میں نے چاند رات یہ وظیفہ پڑھا، اللہ نے جڑواں اولاد سے نوازا، الحمدللہ۔ میری طرف سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔ اللہ کرے یہ ببرکت عید آپ سب کی زندگیوں میں خوشیاں، سکون اور برکتیں لے کر آئے۔ میں دل سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میری جو بہنیں اور مائیں یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، لائک کر رہی ہیں، شیئر کر رہی ہیں، یا اللہ ان سب کی جولیاں خوشیوں سے بھر دے۔ یا اللہ جن کی گود خالی ہے انہیں نیک اولاد سے نواز دے۔ یا اللہ انہیں بیٹوں اور بیٹیوں کی نعمت عطا فرما اور ان کے گھروں کو بچوں کی خوشیوں سے آباد کر دے۔ یا اللہ جس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، جو بھی دل میں امید لے کر بیٹھا ہے، تو اپنی رحمت سے سب کی مرادیں پوری فرما دے۔ یا اللہ جن بہنوں کی شادیوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں ان کی رکاوٹیں دور فرما دے اور ان کے لیے نیک اور اچھے رشتوں کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ جو مائیں اپنی بیٹیوں کے لیے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں ختم فرما اور ان کی بیٹیوں کے نصیب روشن کر دے۔ یا اللہ جن گھروں میں اولاد کی نعمت نہیں ہے انہیں اولاد کی خوشی عطا فرما اور ان کی گودیں بھر دے۔ یا اللہ جن کے رشتے نہیں آ رہے ان کی بند تقدیریں کھول دے اور ان کے لیے بہترین گھرانوں سے رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں مکمل صحت اور شفا عطا فرما، ان کے دکھ درد دور فرما اور ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ یہ سال ہم سب کے لیے خوشیوں، برکتوں اور کامیابیوں والا سال بنا دے، ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور خوشیاں عطا فرما اور ہمیں اپنی رحمت اور کرم سے ہمیشہ نوازتا رہے، آمین۔ تو ناظرین، عید الفطر کی چاند رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ ببرکت رات جو انعام والی رات ہے اور دعاؤں کی قبولیت والی رات ہے۔ اس مبارک رات کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں مانگی کی دعائیں رد نہیں ہوتی بلکہ ضرور قبول ہوتی ہیں، اور انہی راتوں میں سے ایک رات عید الفطر کی رات ہے، یعنی عید الفطر کی چاند رات۔ اس لیے آج کی اس ببرکت رات میں آپ نے سب نے اللہ تعالیٰ سے دل کھول کر مانگنا ہے اور اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وہ رات ہے جب آپ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اگر آپ اولاد مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ضرور اولاد سے نوازے گا، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دنیا کی کوئی بھی چیز مانگے، چاہے وہ اولاد ہو یا کوئی اور حاجت، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے بھی اپنے نبی کے فرمان پر پورا ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ میں یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ جو بھی اس عمل کو سچے دل اور پختہ یقین کے ساتھ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور نوازے گا، کیونکہ یہ وہ ببرکت رات ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتایا کہ اس رات کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اگر آپ آج کی چاند رات یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور خوشخبری عطا فرمائے گا۔ بس ناظرین، سب سے پہلی ضروری چیز ہے یقین، کامل اور پختہ یقین ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک دل میں یقین نہیں ہوگا تب تک کسی بھی عمل کا اثر نہیں ہوتا۔ بہت سی بہنوں نے چاند رات یہ عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبریوں سے نواز دیا۔ ایک بہن بتاتی ہیں کہ ان کی دلی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں جڑواں اولاد عطا فرمائے۔ انہوں نے چاند رات یہ عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی یعنی جڑواں اولاد سے نواز دیا اور ان کی خواہش پوری ہوگی۔ اسی طرح ایک اور بہن جو کئی سالوں سے بے اولاد تھی وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے یہ عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت عطا فرما دی اور بیٹے سے نواز دیا۔ تو اس لیے ناظرین، پورے یقین اور سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ چاند رات آپ نے چاند دے کر قرآن کی وہ سورت جو آپ نے پڑھنی ہے، یعنی یہ عمل کرنا ہے، جس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو جڑواں اولاد سے نوازے گا، کیونکہ آج رات دعاؤں کی قبولیت والی رات ہے اور یہ صرف ایک ہی رات کا عمل ہے اور ایک ہی رات آپ کے لیے کافی ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت والی رات ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الفطر کی رات مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا ضرور قبول فرمائے گا، کیونکہ لیکن اس عمل کو آپ نے پورے دل، خلوص، خالص نیت اور مکمل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جیسے ہی چاند نظر آئے، چاند کی اطلاع ملے تو آپ نے فوراً نیت کر لینی ہے۔ اگر آپ جائے نماز پر بیٹھے ہیں تو 2 نفل ادا کر لیں، اگر آپ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں پھر آپ نے اسی طرح یہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد 3 مرتبہ جو ہے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ ایک بہترین دعا ہے، جب بھی چاند نظر آئے سورت کو آپ لازمی پڑھا کریں۔ 3 بار سورہ فاتحہ جب پڑھ لیں پھر آپ نے تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر سورہ کوثر آپ نے 313 بار پڑھنی ہے۔ چھوٹی سی سورت ہے سورہ کوثر، نرینہ اولاد کے لیے، جڑواں اولاد کے لیے بہت ہی خاص صورت ہے۔ یہ ایسی صورت ہے کہ جو بھی اس صورت کو اگر آج چاند رات پڑھے گا انشاءاللہ اللہ اسے ضرور جڑواں اولاد سے نوازے گا، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، صرف آپ کی نیت پر ہی عمل ہے، یعنی جو آپ کی نیت ہوگی، جو جس کے لیے آپ کر رہے ہیں اس کے مطابق اللہ آپ کو نوازے گا۔
313 بار یہ تسبیح پڑھ لیں۔ چھوٹی سی صورت ہے، ہر بندہ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، بچے بچے کو یاد ہے، آسانی سے آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس صورت کو جب آپ پڑھ لیں تو آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور سچے دل کے ساتھ دعا کریں کہ یا اللہ اس صورت کی برکت سے مجھے جڑواں اولاد سے نواز دے، صحت مند نیک بیٹا جو ہے عطا فرما دے، چاہے بیٹا یا بیٹی، جو حاجت میں نصیب ہے وہ مجھے دے دے، کیونکہ جس طرح یہ رات دعاؤں کی قبولیت والی رات ہے، اسی طرح یہ عمل بھی انشاءاللہ قبولیت والا ہوگا، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کی سچی خالص اور دل سے کی گئی دعا کو رد نہیں فرماتا، اور جو شخص پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں اپنی رحمت اور برکت سے ضرور برکت ڈالے گا، اور الحمدللہ جس نے بھی اس چاند رات یہ عمل کیا اللہ تعالیٰ نے اسے جڑواں اولاد سے نوازا، کیونکہ یہ رات دعاؤں کی قبولیت والی رات ہے۔ آپ نے اس رات اس عمل کو لازمی کرنا ہے، دل سے دعا کرنی ہے، یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے لازمی دعا مانگنی ہے۔ تو آخر میں میری یہ دعا ہے کہ میں جو بھی بہن یہ عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کی حالی گود اولاد سے بھر دے، اللہ اس کو بیٹا بیٹی دونوں سے نوازے، جڑواں اولاد سے نوازے، اور جس کے دل میں جو بھی جائز حاجتیں ہیں اللہ پاک ان کی حاجتوں کو پورا کرے، ہر مسلمان کی جائز خواہشات پوری کرے، آمین۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، جزاک اللہ۔ ایک بار پھر میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک۔